نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعيس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الخميسة إن أعطي رضي وإن لم يعطى سخط تعيس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش طوبى لعبد آخذ بأنان فرسه في سبيل الله عشأس رأسه مغبرة قدماه إن كان في الحراسة كان في الحراسة وإن كان في الساقة كان في الساقة إن استأذن لم يؤذن له وإن شفع لم يشفع رواه البخاري صدق النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم عليه والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله حضرات کرام گزشتہ دو جمعہ سے چونکہ ایک جمعہ میں نے حج کے بارے میں ضروری چونکہ حج کا مہینہ آ رہا ہے تو وہ موضوع اس پر گفتگو کرنا بھی ضروری تھا اور پھر اس کے بعد قربانی یہ بھی واجب ہے اس پر گفتگو کرنی بھی ضروری تھی جتنی ضرورت تھی جتنا مجھ سے ہو سکا وہ میں نے عرض کیا آج پھر اسی موضوع پر آ رہے ہیں کہ یہ تمام جو انسان ہے اللہ رب العزت سے جو دور ہوتا ہے انسان بھولتا ہے خدا کو اس کا ایک سبب ہے اور وہ سبب ہے اس دنیا میں ٹو مچ انوالو ہونا دنیا کے معاملات میں ضرورت سے زیادہ ایک ہے ضرورت کے حد تک وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اس کو ہی سب کچھ سمجھ لینا اسی کو مقصود بنانا یہی میری زندگی کا گول ہے اگر یہ ملا تو میں کامیاب ہوں یہ نہیں تو میں ناکام ہوں یہ انتہائی خطرناک ذہن ہے اور یہ ذہن آج تھرو آؤٹ ویسے تو کافر تو پہلے ایسے ہی ہیں وہ تو عرب بھی ایسے تھے لیکن ہمارے مسلمان بھی اسی راستے پر چل پڑے ہیں اور یاد رکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ایک لمبی حدیث پاک ہے پھر میں مختصر کے اشارت کرتا ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ایک وقت آئے گا کہ جو چیزیں صحابہ کرام کے زمانے میں نیکیاں تھیں میری امت کو اس کو گناہ سمجھنا شروع کرے گی غلط سمجھنا شروع کرے گی اور جو چیزیں ان کے زمانے میں برائیاں تھیں لوگ ان کو نیکی سمجھنا شروع کر دیں گے اور یہ زمانہ میں بالکل دیانتداری کے ساتھ عرض کرتا ہوں یہ آج زمانہ آ چکا ہے یہ نہیں ہے کہ وہ آئے گا یہ آ گیا ہے اس لیے ایمان کی حفاظت ضروری ہے ضرورت ہے جو ہم نے سمجھ لیا نا کہ اسلام صرف بس نماز روزے کا نام ہے اسلام روزے یہ پوری کتاب ہے یہ ایک ہے حدیث پاک کی کتاب اور اس جیسے تو 80 سے زیادہ باقی حدیث کی کتابیں ہیں وہ گزشتہ جمعہ میں نے عرض کیا تھا حدیث کی کتنی کتابیں 80 سے زائد ہے ان میں سے یہ ایک ہے اگر اس کا یہ حجم ہے تو اس میں سارے کو نماز کے مسائل تو نہیں ہے زکوٰۃ کے تو نہیں ہے روزے کے پوری زندگی کے مسائل ہیں اور میرا یہ دعویٰ ہے چونکہ ہم اپنے دین اور دینی کتب دینی لٹریچر کو ہاتھ نہیں لگاتے ہیں غیروں کی کتابیں پڑھ کر بڑے متاثر ہوتے ہیں میرا یہ دعویٰ ہے پیدائش سے لے کر مرنے تک کوئی بھی زندگی کا آپ کا ایسا مسئلہ نہیں ہے کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے اس کا تعلق زندگی کے کسی بھی شعبے کے ساتھ ہو کوئی ایسی راستہ کوئی ایسی بات ہے ہی نہیں کہ جس میں اسلام نے ہماری رہنمائی نہیں کی ہمیں بتایا ہوا نہیں ہے پڑھیں کتابیں جو پڑھیں نا تو پھر آپ ان کافروں سے متاثر نہ ہوں قصور ہمارا اپنا ہے جب ہم پڑھتے نہیں ہیں لٹریچر کو ہاتھ ہی نہیں لگاتے کسی قسم کی کتاب کو پڑھتے نہیں ہیں اور جو کچھ پڑھتے ہیں وہ غیروں کا پڑھتے ہیں تو پھر متاثر تو ہونا ہے نا ہم نے اس لیے بھارت کوئی ایک الگ موضوع ہے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعیس عبد الدینار و عبد الدرہم، ہلاک ہو گیا، تباہ و برباد ہو گیا، وہ کسی کام کا نہیں ہے جو درہم دینار منی کا غلام بن جائے۔ جس نے اپنے دماغ پر منی کو سوار کر لیا نا، پیسہ، پاؤنڈ، ڈالر، بس ہر وقت یہی، وہ آدمی ہم سب اچھا آج یہ الٹ ہے نا، جو غلامی ہے اس کو ہم نے آزادی کا نام دیا ہوا ہے۔ نبی سے فرمایا یہ الٹ ہو جائے گا، غلامی کو آج ہم نے آزادی کا ہوا ہے اور آزادی کو آج ہم غلامی سمجھتے ہیں۔ عبد کا معنی کیا؟ غلام۔ کس کا غلام؟ منی کا غلام۔ اور فرمایا عبد الخمیسہ، اچھا کھانا کھائیں گے، اچھا لباس پہنیں گے، اچھا مکان میں رہیں گے، بس ہر وقت یہی سوچے ہیں یا اچھے کھانے کے۔ عبد الخمیسہ ہمارے یہی ہوتا ہے، لباس عالی شان ہونا چاہیے سب، یعنی ہر وقت یہی چیز ہے۔ فرمایا جس انسان نے ان چیزوں کو اپنے دماغ پر سوار کر لیا وہ ہلاک ہو گیا، وہ کسی کام کا نہیں رہا۔ غلامی کیا چیز ہے؟ اسی چیز کا نام غلامی ہے۔ ان اوتیا رادیا، یہ چیزیں اگر اس کو مل جائے تو ہیپی، وَإِن لَمْ يُؤْتَ سَخِطَ، اگر نہ ملے تو کبھی وہ خدا کی شکایت کرے گا، کبھی کسی کی، کبھی کسی کی، کبھی کسی کے، غصے میں، ڈپریشن۔ وَانْتَكَسَ، اور سمجھا میں بڑا فیلئر ہوں، ناکام ہوں، میں تو بڑا بدقسمت ہوں چونکہ یہ چیزیں مجھے نہیں ملی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اذا شیکا فلا انتقش، یہ بد دعا ہے ان لوگوں کے لیے۔ یعنی نبی علیہ وسلم کی بد دعا تو نہیں ہوتی، دعائیں ضرر کہتے ہیں اس کو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خدا کرے اس کے پاؤں میں کانٹے چبھے نا اور وہ کانٹا نکلے نہ، اسی عذاب میں وہ پھر مر جائے دنیا سے، اسی غم میں مرے وہ جس نے ان چیزوں کو اپنے دل و دماغ پر سوار کر لیا ہے۔ فرمایا طوبی لعبد آخذ بعنان فرسہ فی سبیل اللہ، خوشخبری ہے اس انسان کے لیے جو اپنا گھوڑا لے اللہ کی راہ میں نکل جائے، اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کام کرے۔ اور فرمایا اس کے سر پر بھی گرد و غبار پڑی ہوئی ہے، پاؤں بھی اس کے گرد و غبار آلودہ ہیں، لیکن جو بھی اسلام کی ڈیوٹی اس کو کہا جائے یہ کام کرنا ہے اسلام کا، یار مسجد صفائی کرنی ہے کرے، یہ کام کرنا ہے کرے، کوئی بھی جو بھی اسلام کی بقا کے لیے، اسلام کے تحفظ کے لیے، اسلام کی اشاعت کے لیے جو اس کو ڈیوٹی دے جائے وہ کرے۔ اس کو جو جا کر جناب یہ ڈنگر ہیں، یہ جانور ہیں، یہ فلاں کام ہے، پیچھے جا کر ان کو چلانا، وہ بھی ڈیوٹی، یعنی ہر قسم کی ڈیوٹی، چاہے وہ سرداری والی ہو چاہے ادنا ہو، لیکن ہو دین والی، ہو دین کے تحفظ والی، ہو دین کے اشاعت والی، وہ کام کرے۔ اور میں سچی بات ہے بہت خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو آ کر مسجد کی صفائی کرتے ہیں۔ چلو آج وہ بڑا کام تو نہیں، یہ تو کر سکتے ہیں، یہ چھوٹا کام تو کر سکتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ آرمی والی اور بڑے بڑے کام ہوتا ہے نا، جہاں پر جان جاتی ہے، جہاں پر دشمن کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے، اور یار اگر وہ نہیں کر سکتے تو چھوٹے چھوٹے کام دین کے کیا کرو، کچھ نہیں ہو سکتا بیٹھ کر تسبیح کیا کرو، قرآن پاک کی تلاوت کیا کرو، وہ پیچھے جو ٹوائلٹ اور باتھ روم اس کو صاف کر دیا کرو، یہ کارپیٹ پر لگایا کرو مشین، کوئی بات نہیں ہے، ہم سب اس کو استعمال کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین کا کام جو کرے اور اس کام میں اس کے بال بھی گرد و آلود ہو جائیں اور پاؤں بھی ہو جائے، یہ ہے اچھے کام، یہ ہے ان لوگوں کے لیے خوشخبری ہے۔ سچی بات ہے، اچھا خاصا انسان دین کی خدمت کرنے والا، اور یہ علماء نے بہت اس پر، میں نے بہت پڑھتا رہتا ہوں، کبھی بھی دنیا کا مال نہ مانگے خدا سے، کبھی بھی۔ علماء نے فرمایا اولاد اور مال خدا سے مانگے نا، وہ بغیر مانگے دے دے تو اس کا شکر ادا کرے، کیونکہ پہلا اٹیک مال واپس اس انسان پر کرتا ہے، وہ دین سے دور ہوتا ہے۔
اور یہ قرآن پاک میں بھی ہے، یعنی جو مال، صرف مال اللہ سے مانگ کر لیا جائے نا، میری زندگی کا، پوری زندگی کا یہ تجربہ ہے۔ 5 وقت نماز پڑھنے والے جدو تھوڑا جا پیسہ آئے گا 2-3 کریں گے، جو اور زیادہ آ جائے گا انہیں تو بھی جان گے۔ مال واپس، ایک سانپ ہے، واپس انسان پر اٹیک کرتا ہے۔ پہلے اس کا کیا چیز ہوتی ہے، جیسے جیسے انسان کے پاس دولت آتی جاتی ہے انسان دین سے دور ہونا شروع ہو جاتا ہے، انسان خدا سے بغاوت کرتا ہے۔ میں اب رات بھی بنے اسی بیٹے سے بات کر رہا تھا، بھائی غربت بھی اللہ کی نعمتوں میں سے بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ بیماریاں خدا کی نعمتیں ہیں، یہ تکلیفیں خدا کی نعمتیں ہیں، کیونکہ یہ تمہیں حساب میں رکھتی ہیں۔ ایک انسان کو صحت ہو جائے، دولت آ جائے، کچھ بھی عزت مل جائے تو وہ سب سے پہلا کام یہ کرتا ہے۔ آج تک میرے بتاؤ، یہاں لوگ بڑے بڑے عہدوں پر بھی ہوں گے نا، بڑے بڑے ملینئر بھی لوگ ہوں گے، کوئی آپ نے 5 وقت نمازی دیکھا ہے؟ کسی بڑے عہدے والا اگر نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے والا دیکھا ہے کسی بھی مسجد میں؟ الا ماشاءاللہ، الا ماشاءاللہ، بہت قلیل سے ایسے لوگ ہوں گے کہ جن کے پاس دولت ہے اور پھر وہ نمازیں بھی جماعت کے ساتھ پڑھتے ہوں۔ جو کسی بڑے عہدے پر ہیں پھر وہ نمازیں بھی آ کر جماعت کے ساتھ پڑھتے ہوں، اور وہ دین کی وہ خدمت بھی ساتھ کر رہے ہو۔ ہیں ایسے لیکن بہت قلیل ہے، کیونکہ یہ مال سانپ کی طرح ہے، واپس اٹیک انسان پر کرتا ہے، اور وہ کرتا کیا ہے؟ انسان سے پہلے دین چھڑاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ان مما اخاف علیکم من بعد ما یفتح علیکم من زہرات الدنیا وزینتها۔ نبی سے فرمایا، صحابہ اکرام سے فرمایا، اور صحابہ اکرام کے ذریعے قیامت تک آنے والوں کے لیے فرما دیا۔ نبی سے فرمایا، مجھے اس بات کا خوف ہے کہ جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا نا، یہ دنیا تمہارے پاس اوپن ہو جائے گی، دولت کے انبار لگیں گے، لگے ہوئے نا۔ اب جہاں پورا مڈل ایسٹ دیکھیں، یہ دولت کے ریل پیل ہے، دنیا میں ریل پیل ہے، دنیا کے یہاں بھی ریل پیل ہے، ہر جگہ یہ ریل پیل ہے۔ فرمایا غربت کا مجھے ڈر نہیں ہے، غربت سے انسان تباہ نہیں ہوتا، دولت سے تباہ ہوتا ہے۔ انسان تباہ غربت سے نہیں ہوتا، یس اس کی ایک حد ہے، اس سے تباہ ہوتا ہے۔ اس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پناہ مانگی ہے، وہ فقر ہے کہ بالکل انسان محروم ہو جائے، یس وہ انسان کو تباہ کرتی ہے۔ میں اس کا مخالف بھی نہیں ہوں، اور میں اس کو اتنے محنت ضرور کرنی چاہیے کہ انسان اچھا کھانا کھا لے، مناسب کھانا کھا لے، مناسب لباس پہن لے، کسی اچھے گھر میں رہ لے، اور اچھی سواری کا انتظام کر لے، یہ ٹھیک ہے، اور یہ دین ہے، یہ منع بھی نہیں ہے، یہ دین ہے بھائی، یہ خدا رسول کا حکم ہے، یہ کام کر رہے ہیں تم نے، دنیا میں عزت کے ساتھ رہنا ہے۔ میں اس بات کی کر رہا ہوں کہ جو انسان ضرورت سے زائد کے پیچھے پڑا ہوا ہے، جو دین کی پرواہی نہیں کرتا، جس نے سوار کر لیا ہے اپنے دل و دماغ پر دنیا کو، میں ان کی باتیں کر رہا ہوں۔ نبی نے فرمایا، یہ دنیا کے پھول اور دنیا کی زینت کے پیچھے لگ گیا ہے جو انسان، مجھے اس بات کا ڈر ہے میرے بعد تم یہ کام کرو گے۔ آج امت یہی کر رہی ہے۔ فقال رجل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور کمال سوال ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ کیا خیر بھی شر کو پروڈیوس کرتی ہے؟ یعنی مال کو تو اللہ پاک نے قرآن پاک میں خیر فرمایا ہے، کو خیر قرآن پاک میں مال کے لیے خیر کا لفظ ہے، یہ خیر ہے، یہ اچھی چیزیں ہیں، یہ اسباب ہے عزت آبرو کے ساتھ رہنے کے لیے، زندگی کو گزارنے کے لیے، یہ سب اچھی چیزیں ہیں، یہ اللہ نے ہمارے لیے پیدا کی ہوئی ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، یہ ساری کائنات تمہارے لیے ہے، زمین کے ساری نعمتیں تمہارے لیے ہیں، یہ خیر ہیں۔ سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا خیر سے بھی شر پیدا ہو سکتی ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہ دیا، جواب نہ دیا، انصاف فرمایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی فرمایا کرتے تھے، کیوں؟ تاکہ آدمی میں خوب ایک محبت اور شوق پیدا ہو جائے،
تاکہ وہ انسان جب میں جواب دوں نا تو وہ پوری توجہ کے ساتھ سنے. یاد رکھ لو جیڑا چاہے کوئی بھی دنیا کی نعمت ہے نا یہ جی مفت ملتی ہے اس کی قدر نہیں ہوتی. جس وقت سے نا اتنے سوشل سیکورٹی کے بڑے بینیفٹ عورتیں بھی آکڑیاں تو منڈے بھی آکڑے تو جو ٹائٹ کرتے پہ نا انسان دے پتر بن گئے سارے. جو ٹائٹ حکومت کر رہی ہے نا سارے انسان دے پتر. میں کو 32-33 سال پہلے جدو آیا نا مائی لائف مائی بزنس ہوں وہ کدھر گئے مائی لائف مائی بزنس تاری اسی سیپریٹ ہو گئے ہیں تو ہوں کی سیپریٹ ہونے. اس ویلے ہر دوسرا لڑکا ماڑی مم سیپریٹ ہے جی تو ہوں کی سیپریٹ ہونے اگلے نے سکرو ٹائٹ کیتے ہیں تو یہ سکرو ذرا ٹھلے کیتے سن نا تو پھر خرابیاں پیدا کیتیاں. اب وہ میں نے الفاظ سنتا ہی نہیں مائی لائف مائی بزنس سیپریٹ ہو گئی ہیں. کیوں نہیں سیپریٹ انہوں نے اس ویلے ذرا دولت زیادہ ملنی سی وہ نہیں ملنی پی انہیں آپ ہی محنت کرنی پہنتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نبی پاس اور اسی لیے جڑا بچہ محنت نہ کرے تو بالکل ایویں بھی نہ پڑھاؤ. علماء نے فرمایا انہوں کو فیساں بھی لوگو تاکہ انہوں نے قدر آئے علم دے تو فیساں دیو. اس لیے میری زندگی کا تجربہ ہے میں نے اپنی پوری زندگی میں یہ تجربے کیے ہیں جس کو بہت فری پڑھایا نا جی وہ خبیث ہویا. میں سچی بات کروں جس کو فیس لے کے پڑھایا نا انسان کا پتر بنے ہو. کیوں جو بھی چیز محنت کے ساتھ لی جائے نا کی جائے نا اصل انسان اس کی قدر کرتا ہے. جو چیز کسی کو فری دی جائے نا انسان اس کی قدر نہیں کرتا. یہ انسان کی نیچر ہے. اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً جواب نہ دیا فرمایا ذرا سوچ. پھر آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کدھر ہے وہ سائل. فرمایا میں ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعریف کی. یاد رکھیں جب کوئی انسان اچھا سوال کرے نا استاد کو چاہیے کہ اس کی تعریف کرے. بیوقوف والا سوال نہیں کرنا چاہیے. وہ میں کل ہی پڑھ رہا تھا ویسے لطیفہ یہ کہ وہ بادشاہ تھا نا اس کا ماما وہ بادشاہ اتنے کوئی 80-90 سال کا بندہ تو نبی نہ تو ایسے گویا تو انہیں جناب شعر پڑھا تو وہ 10 پڑھے تو بادشاہ بھی خوش ہویا. تو اس کا ماما کول بیٹھا تھا تو انہیں آخیا جناب پوچھا مامے نے پوچھا یہ رقم کی کرنا ہے. انہیں آخیا میں موتی میں سوراخ کرنا موتیاں سوراخ کرنا. وہ بادشاہ کہنے لگا میرے مامے نال یار مذاق تو نہ کر. نبی نا 80 سال کا 90 سال کا بڑھا تو کہتے میں موتیاں سوراخ کرنا. تو انہیں کہ اس میں نہیں سی لگتا پہ کہ میری اکھاں نہیں. انہوں تو سوچنا چاہتا میں سوال وہ کرا نا جڑا سوال بنتا ہے. جڑا سوال ہی نہیں بنتا پوچھے کما سی انہوں نظر نہیں سن میری اکھاں کوئی نہیں. اے کرنا کی ہے تو انہیں کہ دن پتا میں کی کرنا میں گار میں جانا کام کرنا میں ایسا لوگوں نے لطیف بھیجتے سنا کے خوش کر کے اپنے روزے رزق روزی کمانا. انہیں کہ میں جناب میں موتیوں میں سوراخ کرنا. وہ بادشاہ میرے مامے نال تو مذاق کر رہا ہوں. بات یہ کہ سوال بھی ایسا کرنا چاہیے جو سوال بنتا ہو. اس نے جو سوال کیا تھا نا یہ سوال کمال کا تھا کہ نیکی سے بھی کوئی برائی پیدا ہوتی ہے. بھائی نیکی تو پروڈیوس نیکی. اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سنو فرمایا نیکی سے برائی پیدا نہیں ہوتی لیکن مجھے یہ بتاؤ ایک جانور ہے یہ ہرا بھرا کا ہے اس کو کھاتا ہے کھائی جائے کھائی جائے کھائی جائے کھائی جائے نتیجہ کیا نکلے گا بد آدمی کے ساتھ مرے گا وہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ گھاس یہ خوراک ہے جانوروں کی اچھی چیز ہے. ہر خوراک اچھی ہوتی ہے لیکن گھاس نے جانور کو نہیں مارا. اس گھاس کے غلط استعمال نے مارا ہے. اس کے غلط استعمال نے مارا ہے. اگر یہی کھاتا پھر کچھ دیر تک آرام کرتا چگالی وغیرہ کرتا کوئی ٹھہر کے پھر 2 گھنٹے 4-10 گھنٹے بعد پھر کھا لینا. میرے بھائی یہ ساری نعمتیں اللہ نے ہمارے لیے بنائی ہیں لیکن یہ اچھی تب تک ہے جب درمیان میں وقفہ کریں گے.
ورنہ جانوروں کی طرح فرمایا جانور بھی اور انسان بھی کھاتے جاؤ کھاتے جاؤ، یہ رزق ہمارے لیے ہے نا، پانی ہمارے لیے ہے، پیتے جائے پیتے جائے پیتے جائے۔ اور آج کل یہ خاص کر کے ایک نوجوان طبقہ ہے، میں ضمن یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ جو بہت زیادہ پانی پیتے ہیں نا، ان میں بچے پیدا کرنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔ ایج نا بچے نے بڑا پتہ نہیں انہوں نے کتنے دس دن پانی پینا، میرے بھائی پانی اتنا پیے، خدا نے آپ کے اندر ایک میٹر لگایا ہوا ہے، جب وہ میٹر کہے نا مجھے پانی دو پھر پیو، جب وہ میٹر نہ کہے پانی نہ پیو۔ اب کسی بھی پودے کو جب پانی دو نا، اگر پانی نہیں دو گے تو پودے مر جائیں گے، اور اگر ضرورت سے زیادہ دو گے تو پھر بھی مر جاتے ہیں۔ پودوں کے لیے پانی ضروری ہے، لیکن اتنا ضروری ہے جتنی اس کی ضرورت ہے، ضرورت سے زیادہ دو گے تو یہی پانی ان کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ جس طرح یہ کرتا ہے نا، اسی طرح انسان کے جسم کی ضرورت ہے پانی، جتنے انسان جتنی ضرورت ہے، اندر سے آواز آتی ہے مجھے پانی دو، جب وہ آواز آنے پی لو، اتنا پیو جتنی اس کی ضرورت ہے۔ اور اس کو حد سے زیادہ پینا انسان کی صحت کے لیے مضر ہوتا ہے، جیسے پودوں کے لیے مضر ہے۔ بہرحال یہ ایک ضمن بات میں نے عرض کی، ٹائم ہوا چاہتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی من اخذہ بغیر حقہ کان کالذی یاکل ولا یشبع، جس آدمی نے مال کو جو اللہ سبحانہ و تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقے بتائے ہیں حاصل کرنے کے، پھر ان کے استعمال کرنے کے، ان کے علاوہ کسی راستے پر چلے گا، وہ کیا ہے؟ فرمایا یہ ہے کہ وہ اس کی کھائی جائے، کھاتا جائے، اچھا کماتا جائے، اس کی آنکھ بھرے ہی نہ، ہر وقت اسی کام میں، سوئے بھی تو پھر یہی سوچ لے کر، اٹھے بھی تو یہی سوچ لے کر، ہر وقت یہی سوچے پیسہ پیسہ پیسہ، دنیا 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 دنیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ آدمی اس کے لیے یہ نقصان دہ ہے۔ باقی رہا جو اس کو حق کے ساتھ لیتا ہے، اس کے لیے میں نے بات کہ 8 گھنٹے کام کریں، 8 گھنٹے آرام کریں، 8 گھنٹے جناب اللہ کی عبادت اپنی فیملی کو دیں، تقسیم ہے، 24 گھنٹوں کو 8 میں تقسیم کر لیں، آسان کام ہے۔ فرمایا یہ بہترین چیز ہے، ضرورت کے مطابق مال کمانا بہترین چیز ہے، اچھا ہے۔ اور یہ آدمی فرمایا یہ مال جو بغیر ضرورت کے لیتا ہے انسان، یہی مال اس انسان کے خلاف گواہی دے گا قیامت کے دن، جو اس کا حق ادا نہیں کرتا۔ اس کا حق یہ ہے کہ اس کی زکوٰۃ دی جائے، اس کا حق یہ ہے کہ اس مال سے قربانی کی جائے، اس کا حق یہ ہے کہ غریبوں کی مدد کی جائے، باقی جہاں اللہ پاک کا حکم ہے وہاں ان کو خرچہ جائے۔ سب سے پہلے اپنی ذات پر انسان خرچے، پھر اپنے بیوی بچوں پر خرچے، پھر اپنے ماں باپ پر خرچے، رشتہ داروں پر خرچے، مسجدوں پر خرچے، مدرسوں پر خرچے، غریبوں پر خرچے، اس کو خرچے۔ چند دن میں ایک حدیث پاک پڑھی ہے یا کسی کتاب میں، فرمایا یہ جو بھی ہے، مطلب آپ یہ دنیا کب سے بنی ہے؟ کوئی سائنسدان کہتے ہیں جی ارب سال ہوئے نے، کوئی کہہ رہا ہے جناب اتنے لاکھ سال ہوئے، چلو اسی 1 ملین سال سمجھ لینے، ملین سال۔ یار ملین سالاں تو اللہ تعالیٰ دی کوئی نعمت ختم ہوئی ہے؟ کوئی نعمت وہ بھائی کوئی بھی نہیں ہوئی۔ یہ زمین اس طرح فروٹ اگاندی سی اج بھی اگا رہی ہے، اس طرح فصل اگاندی سی اج بھی اگا رہی ہے۔ یہ تمام خدا دیا نعمتیں ملین سالاں تو نہیں تے ملین سالاں تک اگر خدا جانے کدوں تک یہ کائنات ہے یہ رہن گیاں، انہاں نوں استعمال کرو، انہاں نوں جمع کرنا ککھ فائدہ نہیں۔ اے مت کوئی سمجھے کہ میں نہ خرچہ تو شاید ایک پچھوں ختم، یار کچھ بھی نہیں فائدہ، بالکل کوئی مقصد ہی نہیں ہے پیسہ دولت نو جمع کرن دا۔ یس فضول خرچی نہ کرو، ایویں نہ پھینکو جس طرح یہ عرب شہزادے پھینک دینے، ایویں نہ پھینکو۔
سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ خود کھائیں، اپنی فیملی کو کھلائیں، اپنے گھر والوں کو اچھا کھانا کھلائیں، اچھا لباس پہنائیں، اچھے ان کو اکاموڈیشن دیں۔ بچ گیا تو مسیحے دیو، غریباں کی مدد کرو، ماں باپ پر خرچ کرو، پڑوسیوں پر خرچ کرو، سارے اس کو نکالو۔ فرمایا اگر ملینوں سالوں سے یہ خدا کی دولت، اس میں بال کے برابر بھی خدا کے خزانوں میں کمی نہیں ہوئی، تیرے خرچنے سے بھی کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اس کو خرچ نکال، فضول خرچی سے اور حرام کاموں پر خرچنے سے بچو۔ ہم کرتے کیا ہیں؟ حرام کاموں پر۔ نبی سمجھا یہ وبال ہوگا، حدیث پاک ہے، یہی مال گواہی دے گا میں نے پٹاخیاں پر لایا سی۔ یہ مال پٹاخیاں واسطے نہیں، یہ مال ٹول گانے بجانے واسطے نہیں، یہ بے حیائی دے کم کرنے واسطے نہیں۔ یعنی جس میں ماں باپ پر خرچیں موت پہ گی، شادی آئے گی تو پٹاخے چلائے گا، ماں باپ نے خوان کو اس میں موت پہ جائے گی تو ٹول گانے بجانے سارے کم حرام کم کرے گا۔ اور یار تیرے کو پیسے نے تو اپنے کوئی تیرا نہیں، کوئی بھی برادری ساری کی ساری برادری امیر نہیں ہوتی ہیں۔ برادری میں کچھ لوگ امیر ہوتے ہیں، کچھ غریب ہوتے ہیں، اور بھائی جو امیر ہے نا، کچھ نہیں تو اپنے ماما غریب ہے تو اس مامے نو دے، اس چاچی نو دے، اس کزن نو دے، تیرا پڑوسی کو واقف کار غریب ہے دے اس میں اگر تیرے کو زیادہ ہے۔ حرام کمت نہ لا، جتنا تیرے کم آئے گا تو حرام کم میں لان نبی سمجھا یہی مال سانپ باندھ کر تیرے گلے کا توق بنے گا۔ اس کو حرام کاموں پر نہ خرچو۔ اور یہ نہیں ہے آدھا کھائیں اور آدھا پھینکے، جیسے میں نے ابھی بھی دیکھ رہا تھا، پانی کی بوتل 2 سپ پی کر باقی بن میں، کیوں بھائی پوری پیو نا؟ اچھا یہی بات پھینک جاتے ہیں۔ وہ جو بھی چپس وغیرہ لی کھانا آدھا، بھائی کیوں یار خرید ہی اتنا جتنا تو کھا سکتا ہے، جو تو کھا ہی نہیں سکتا خریدتا کیوں ہے اس کو؟ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بھائی یہ دنیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنی تمہیں ضرورت ہے اس کے لیے کماؤ بھی، کوئی تمہیں منع نہیں کرتا، بالکل۔ اور یہ دین ہے، اتنا کمانا ضرورت کے مطابق، یہ دین ہے، یہ دنیا نہیں ہے۔ یس، اس کو دماغ پر سوار نہ کرو۔ سوار کا پتہ کیسے چلے گا؟ نماز کی پرواہ نہیں ہے، کسی دین کی زکوٰۃ کی پرواہ نہیں ہے، قربانی کی پرواہ نہیں، ابھی قربانی آ رہی ہے، حج کی پرواہ نہیں ہے۔ ہر وقت ایک ہی سوچو یار 8 گھنٹے کم کر، جو اللہ دے دے اس پر صبر شکر ہو جا، اچھا کھانا کھا، اچھا لباس پہن، اچھا لباس، اچھی گاڑی لے لے، اچھی بات ہے۔ مہمان آ جائے اس کی خدمت کر، تو جڑے کوئی بچے مسیطے بھی آ کے دیو تو مدرسے بھی دیو تو جناب اپنے بچوں کو اچھی اچھی تعلیم دو۔ یہ کم اچھے سے کام کرو نا، حرام کاموں پر نہ پیسہ لگاؤ۔ یہ نہ قدری ہے دولت کی۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ جناب اذان